بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 جولائی ہے، جمعۃ المبارک کا دن، سن 2022، صبح کا وقت، بہترین صبح، بیوٹیفل مارننگ۔ سو گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے خوش و خرم تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آمین۔ جی ناظرین، ہندوستان، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہندوستان کی تاریخ شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کم از کم ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ آئیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ناظرین، یہ جمعۃ المبارک کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ جان لیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر آپ کو اس کا اجر نظر آ جائے، تو یقین کیجئے آپ زندگی کا واحد مقصد ہی درود پاک کو بنا لیں۔ خیر، اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن فی الحال ہمارا جو مین سیگمنٹ ہے وہ ہے تاریخ ہندوستان، اور ہم پہنچے ہوئے ہیں 16ویں صدی کے آخر میں، جہاں پہ اکبر بادشاہ کو ہم نے کنسیڈر کر لیا، ڈسکس کر لیا ہے، جو مغل اعظم اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہوا ہندوستان میں، مغلیہ خاندان کا بادشاہ۔ اس کی زندگی کے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس کے 9 رتنوں کو، اور 9 رتنوں میں سے 5 ہم نے مکمل کر لیے پچھلی قسطوں میں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ نیچے دیے ہوئے لنک میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ کسی وجہ سے، کسی ذاتی مصروفیت اور نجی وجوہات کی بنا پر میں کچھ دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ خیر، 9 رتنوں میں سے 5 کی بات ہم نے کر لی، اور چھٹے کی بات آج شروع کریں گے، چھٹے رتن کی۔ کہا جاتا ہے کہ 9 رتنوں کے تذکرے کے بغیر، ان کی بات کیے بغیر مغل اعظم کی، اکبر اعظم کی زندگی کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اتنی اہمیت اور اتنی ان کی امپورٹنس تھی مغل اعظم کے دربار میں، ان 9 بندوں کی، 9 شخصیات کی۔ چھٹا جو ہم رتن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عبد الرحیم۔ مرزا عبد الرحیم بھی اس کو لکھا ہے کئی کتابوں میں، لیکن اصلی نام جو اس کے والدین نے رکھا تھا وہ تھا عبد الرحیم۔ یہ رہا عبد الرحیم۔ عبد الرحیم یہ اس کے والدین نے نام رکھا تھا، لیکن بعض کتابوں میں، بعض جگہ پہ اس کا مکمل نام مرزا عبد الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا، اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات بتا دوں کہ یہ اس کا جو باپ تھا، جس کا نام میں ابھی آپ کو بتایا دیتا ہوں، بیرم خان، یہ اس کے والد صاحب کا نام تھا بیرم خان۔ اس کا والد اور مغل اعظم اکبر بادشاہ دونوں آپس میں سمدھی تھے، دونوں کے گھر سگی بہنیں تھیں۔ اکبر کے گھر میں بھی تھی ایک بہن، اور ایک بیرم خان کے گھر میں، اس لحاظ سے قریبی رشتہ داری تھی ان کی۔ لیکن خاندانی، اور پھر پہل بیرم خان کو بہت زیادہ عزت، رتبہ اور مرتبہ، مقام ملا اسی وجہ سے، رشتہ داری اور اس کی عقل مندی، ذہانت مندی کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے اس کو مقام ملا۔ لیکن بعض میں کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے، رشتہ داروں کے آپسی ڈیفرنسز کی وجہ سے ان میں کچھ دوریاں پیدا ہو گئیں اکبر اعظم اور بیرم خان کے درمیان۔ لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے گھر میں، یہ کب کی بات ہے؟ 1555 کی۔ اس کی تاریخ پیدائش نوٹ فرما لیں،
1555 یہ تاریخ پیدائش ہے اس کی، کس کی؟ عبد الرحیم کی۔ جب یہ بچہ، مقام کون سا تھا یہ بھی سن لیں، لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہمارا اپنا لاہور، اسی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ بیرم خان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور والدین نے اس کا نام عبد الرحیم لکھا۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر کسی جنگی مہم کو سر کرنے کے بعد، فتح کرنے کے بعد لاہور کے قریب سے گزرا تو اس نے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا خیال آیا اسے، اور وہ پہنچا بیرم خان کے گھر۔ جب بیرم خان نے اسے یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو اس نے، اکبر نے کہا کہ یہ بہت ہی مبارک بچہ ہے، بڑی عمدہ قسمت والا ہے، رتبے مرتبے اور مقام کا مالک ہے، اس لیے کہ مجھے اس کی پیدائش پر بہت بڑی فتح ملی ہے۔ خیر، یا آپ ان کا وہم کہہ لیں یا ان کا یقین کہہ لیں، کچھ بھی، اس وجہ سے اکبر اعظم نے اس بچے کو بہت پیار کیا، اس کو پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا، رکھا اپنی گود میں، اور اس کے بوسے لیتا رہا، اس سے بہت پیار کرتا رہا۔ اور بار بار پیغام دلی سے میسنجر آیا کرتا تھا، اس کے کھلونے لے کر، اس کے کپڑے لے کر، شاہی دربار سے، بادشاہی خزانے سے اس بچے کے۔ اور جب یہ 5-6 سال کا ہوا تو اس کو رسائی مل گیا۔ اب اس کی خوش قسمتی دیکھیں کہ 5-6 سال کا بچہ جو تھا وہ مغل اعظم یعنی ہندوستان کے بادشاہ کے دربار میں اسے رسائی مل گئی، اسے وہاں پہ کھیلنے کا موقع مل گیا دوسرے بچوں کے ساتھ۔ بہت پیار کرتا تھا اکبر اعظم اس کے ساتھ، مغل اعظم۔ کس کے ساتھ؟ عبد الرحیم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو اکبر اعظم کہا کرتا تھا مرزا خان۔ اکبر اعظم جس نام سے اسے پکارتا تھا وہ تھا جی مرزا خان۔ اکبر اعظم اسے یوں بلایا کرتا تھا۔ اس نام سے اکبر اعظم اپنے دربار میں اپنی موجودگی میں اس بچے کو بلا کے اپنے پاس بٹھاتا، اور یوں یہ بچپن ہی سے درباری آداب سیکھ گیا، پڑھنا لکھنا اور دنیا داری کے طور طریقے اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اور گھر میں، اکبر کے گھر میں اس کی سگی خالہ تھی، اس لیے وہ اپنی خالہ، ظاہر ہے وہ اپنے بھانجے کے ساتھ پیار تو کرے گی، وہ اس کی سگی خالہ تھی، وہ بھی اس کو بہت پیار کیا کرتی تھی، اور اکبر بھی اس کو اپنی گود میں بٹھا کر دربار کے فیصلے کیا کرتا۔ اور یوں یہ بچہ وہاں اسی ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوا، شاہی بچوں کے ساتھ بادشاہی دربار میں اس نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 5 سال تک تو ماں نے اپنے پاس رکھا، جو کچھ وہ تھوڑا بہت پڑھا سکتی تھی، جو اس عمر میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہ اس نے پڑھایا، لیکن بعد میں اس کو اکبر بادشاہ نے دربار میں طلب کر لیا، اور شاہی دوسرے بادشاہ کے بچوں کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ اس کو بھی پڑھنے پڑھانے، کھیلنے کودنے اور دنیا داری کے اصول، درباری احترام اور اصول سمجھنے کا خوب موقع ملا۔ اور مکمل طور پر اس کی انٹری اس وقت ہوتی ہے جب اس کی عمر 20 سال، تقریباً 20 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ اس کا پہلے یہ نوٹ فرما لیں، پھر میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو خاصیت تھی، جو تمام لوگوں نے، تمام ریسرچرز نے، مورخین نے کتابوں میں لکھی ہے، اکبر بادشاہ کو جو چیز پسند آئی اس بچے کی، وہ اس کی جسمانی خوبصورتی تھی۔ بہت پیارا بچہ تھا، جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے اکبر بادشاہ اس کو اور بھی پسند کرتا، جسمانی خوبصورتی۔ اس وجہ سے اس کو اپنے پاس بٹھاتا، اس سے باتیں کرتا، اور اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا۔ اب 1571 میں، چھوٹی عمر میں، 1571 میں باقاعدہ اسے 1571 میں، اب اس پہ بھی اختلافات ہیں
بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ اور سن لکھا ہوا ہے، بہرحال جو زیادہ تر ریسرچرز نے بتایا ہے وہ 1571 ہی تھا جب اس کو دربار میں، اکبر بادشاہ کے دربار میں باقاعدہ ملازمت مل گئی، اس کو بھرتی کر لیا گیا، اور سب سے پہلے جو اس کو ذمہ داری دی گئی وہ تھی شہزادہ سلیم کی تعلیم۔ شہزادہ سلیم کی تعلیم و تربیت پہ اسے مامور کیا گیا، کس کو؟ عبد الرحیم کو، اور اس کو خطاب کیا دیا گیا؟ 2 خطاب ملے اس کو، نمبر 1 منیم اور نمبر 2 خانے خانہ۔ میں دونوں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ نمبر 1 اس کا جو تھا خطاب وہ یہ تھا منیم، اور نمبر 2 جو زیادہ مشہور ہوا وہ تھا خانے خانہ۔ یہ زیادہ مشہور ہوا اس لقب سے، اس خطاب سے، یہ زیادہ مشہور ہوا جی۔ 1560 تھا، مطلب 1560 میں میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سال کی عمر میں یہ وہاں آ گیا تھا، لیکن 1571 میں اس کو سرکاری جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، اس کی تنخواہ جاری ہو گئی، اور اس کو اس کے رتبے مرتبے اور پروموشن کی پائپ لائن میں آ گیا اپنی ذہانت، خوبصورتی اور قابلیت کی وجہ سے۔ جلد چیزوں کو سیکھنے کی وجہ سے اکبر کی آنکھ کا تارا بنا، اور اکبر نے اسے اپنے 9 رتنوں میں شامل کر لیا، انہی خوبیوں کی وجہ سے، انہی اوصاف کی وجہ سے 9 رتنوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب پورا نام اس کا کیا ہوگا؟ مرزا عبد الرحیم خان خانے خانہ۔ پورا نام اس کا جب بولیں گے مرزا عبد الرحیم خانے خانہ، اس کا لقب جو ہے سرکاری لقب۔ منیم جی بھی کہا کرتے، اچھا منیم جو درباری ملازمین تھے نا وہ اس کو منیم صاحب کے، منیم جی کہہ کے بلاتے تھے، منیم جی۔ یہ کوئی عزت کا لفظ ہوگا ان کے نزدیک، لیکن جو سرکاری طور پر اسے لقب ملا تھا وہ تھا خانے خانہ۔ یہ رہا آپ کے سامنے۔ اچھا، جو عہدہ اس کو 21 سال کی عمر میں ملا تھا وہ سپہ سالار کا تھا، ایک بریگیڈ کا انچارج، فوج میں اس کو ایک بریگیڈ کا انچارج بنا دیا گیا، اور اس کو خاصی تربیت کی گئی، اس کی جنگیں لڑنے کی، اپنے سیلف ڈیفense کی، اپنے دفاع کی، اور دوسروں پر حملہ کرنے کی، اس کی تیر تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ اچھی خاصی ایکسرسائز اور پریکٹس کروانے کے بعد اس کو ایک سپہ سالار کا درجہ دے دیا گیا جب اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ 28 سال کی عمر میں جب اس کو 28 سال کا ہوا تو اس کو 28 سال کا جب یہ ہوا اس وقت شہزادہ سلیم کی عمر 12 سال تھی۔ 12 سال کا لڑکا تھا، کون؟ شہزادہ سلیم۔ یہ وہی سلیم ہے، آگے چل کر اگلے بادشاہوں میں اس کا نام آئے گا۔ اس نے حکومت کی ہے ہندوستان پر، اور کس نام کے ساتھ کی ہے؟ جہانگیر کے نام پر۔ اس کا مقبرہ ہمارے شاہدرہ لاہور میں ہے، اگر آپ میں سے کون ہے جس نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ دفن کیا گیا اسے، مقبرہ جہانگیر، ہمارے اپنے یہ قریب ہی ہے، لاہور میں ہی ہے، چاہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو۔ اول تو سب کو پتہ ہے کہ شاہدرہ کے علاقے میں۔ بہرحال اس کا عہدہ سپہ سالار کا تھا، اور اس کی اولاد میں 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اچھا، 5 جو بچے ہیں نا وہ تو تھے اس کی بیویوں میں سے، باقی اس کے کچھ اور بچے بھی بتاتے ہیں ریسرچرز، تاریخ دان، مگر وہ بیویوں میں سے نہیں تھے، لونڈیوں میں سے تھے۔ اس وقت رواج تھا لونڈیاں رکھنے کا، جہیز میں لونڈیاں دینے کا، لڑکیاں دینے کا۔ ان میں سے بھی بہت سارے بچے تھے ان کے، لیکن بیویوں میں سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ یہ رہے، نوٹ فرما لیں۔ ان کے جو نانا تھے وہ بہت بڑا نام، بہت بڑا نام،
جمال خان میواتی، جمال خان میواتی، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ نام ہے جس کے گھر میں یہ سسر بھی تھا اکبر اعظم کا، مغل اعظم کا، جلال الدین محمد اکبر کا. اس کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور اسی کی ایک بیٹی بیرم خان کے گھر میں تھی، یعنی عبد الرحیم کی ماں تھی. بہت بڑا نام تھا اس کا، بہت زیادہ عزت و توقیر پائی ہے اس بندے نے. اچھا جب اس کی شادی ہوئی ہے کس کی؟ مرزا عبد الرحیم کی، خانہ خانہ کی، تو وہ لڑکی کا نام تھا ماں بانو بیگم. ماں بانو بیگم یہ نام تھا، یہ آپ یاد رکھ لیں، نوٹ فرما لیں. ماں بانو بیگم جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے. اور پتہ ہے ماں بانو بیگم جو تھی یہ کس کی بیٹی تھی؟ مرزا عزیز کوکلتاش کی بہن تھی. مرزا عزیز کوکلتاش، بہت بڑا نام یہ تھا، کوکلتاش. یہ اس کی بہن تھی، اس بندے کی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. کس کی؟ 9 رتنوں میں سے چھٹے رتن مرزا عبد الرحیم خانہ خانہ کی. اس کی شادی ہوئی ماں بانو بیگم سے، اور وہ بہن تھی مرزا عزیز کوکلتاش کی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ نوٹ فرما لیں. اس کے بعد یہ ہوا جی، اچھا یہ جو تھا نا مرزا عزیز کوکلتاش، اس کو خانہ اعظم کا بھی خطاب اور لقب ملا ہوا تھا. اچھا اب ہوا کیا کہ 1597 میں اس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، بہت ساری مہمات کو سر کیا، لیکن 1597 میں بدقسمتی سے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ماں بانو بیگم کا. 1597 میں انتقال جب ہوا تو اسے اس کی وفات کو، اس کی فوتگی کو، اس کے انتقال کو مرزا عبد الرحیم خانہ خانہ نے اپنے دل پر لے لیا اور تمام شاہی مصروفیات سے معذرت کر لی. اکبر بادشاہ سے ریکویسٹ کی تحریری طور پر کہ مجھے معاف رکھیں، اب میں مزید کسی جنگ پر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ممکن ہے میرے ہاتھ سے کوئی بے گناہ قتل ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سے میری پیاری اور محبوب بیوی چھین لی ہے، واپس لے لی ہے. بہت گہرا اثر ہوا اور انہوں نے باقی کی زندگی کسی جنگ میں، کسی مہم میں اور کسی جگہ پر جا کر کوئی خاص حصہ نہیں لیا. اب دوسری ٹریجڈی ان کے ساتھ کیا ہوئی؟ بیوی کی وفات کے بعد ان کا باپ بیرم خان جو تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو بیرم خان اس کا باپ تھا نا، یہ حج پہ چلا گیا تھا. بیرم خان یہ حج پہ چلا گیا، سفر حج پر، مبارک سفر پر روانہ ہوا، لیکن کئی مہینے انتظار ہوتا رہا اس کی واپسی کا، یہ نہیں آیا. پھر جب سالوں گزر گئے تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے انتظار کرنا ختم کر دیا. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بیرم خان کہاں پہ وفات پائی، اس نے کہاں پہ رحلت ہوئی، کہاں پہ اس کی فوتگی ہوئی، رستے میں حرم پاک اور ہندوستان کے درمیان کہاں پہ یہ رہ گیا، وفات پا گیا. اس کا مقبرہ بھی کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی باڈی نہیں ملی. یہ حج کے سفر پہ گیا ہوا، مقدس سفر پہ واپس ہی نہیں آیا. یہ اس کی خاص بات تھی. اب کیا ہوا کہ ان دو واقعات کی وجہ سے 1625 میں لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہی ہوا جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے جی. 1625 میں خالق حقیقی سے جا ملا. عمر اس کی تھی اس وقت
70 سے 72 سال کے درمیان بیرم عبد الرحیم خانہ کی 70 سے 72 سال کے درمیان یہ اختلاف ہے کتابوں میں. یہ محققین نے، ریسرچرز نے، تاریخ لکھنے والوں میں کچھ ڈفرینسز ہیں اس معاملے پر، تاریخوں کے معاملے پر، لیکن میرے خیال سے یہ زیادہ معتبر ہے. اس سن میں اس نے وفات پائی اور اس کا مقبرہ ہندوستان میں جہاں ہمایوں کا مقبرہ ہے، شہنشاہ ہمایوں کا، اس کے ساتھ ہی اس کا عبد الرحیم خانہ کا مقبرہ بنا دیا گیا. آج بھی وہاں پہ موجود ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ تھا وہ بندہ، یہ ہے اس کی قبر جو اکبر بادشاہ کے دربار میں 9 رتنوں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوا. یہ ابتدائی معلومات اس کے بارے میں نے آپ کو دے دی ہیں. اگلے پروگرام میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو دکھاؤں گا کہ اس نے اس کی کون کون سی خدمات تھیں، کس کس فیلڈ میں تھیں، کس کس شعبے میں تھیں، تعلیم میں تھیں، ڈیفنس میں تھیں، دفاع میں تھیں، یا پھر خزانے کے لحاظ سے تھیں. بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس، لیکن آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ مجبوری ہے، وقت کی مجبوری. وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں کھینچ سکتے، اس لیے پہلا سیگمنٹ یہیں پہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا. یہ نوٹ فرمائیں. آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ رہا. آپ سب نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں اس لفظ سے ساری واقف ہے. کیا لکھا ہے میں نے؟ نوسر باز. اچھا نوسر باز بتائیں ذرا کس کو کہتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے والے کو، کسی سے فراڈ کرنے والے کو، کسی کو ماموں بنا جانے والے کو نوسر باز کہتے ہیں. اس لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ ایک لفظ بنایا گیا ہے 3 الفاظ کو اکٹھا کر کے. اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے نا 3 حصوں میں تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. وہ تینوں الفاظ کوئی کسی غیر زبان کے نہیں ہیں، ہماری اپنی ہندی زبان کے ہیں. اور وہ کون کون سے 3 ہیں یہ میں نے تینوں لکھ دیے ہیں، نو، سر اور باز. اب دیکھیں یہ 3 الفاظ مختلف علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. نو کا مطلب 9. سر کا مطلب پر ہیڈ نہیں کہتے ہیں انگریزی میں، پر ہیڈ مطلب فیکس. سر کا مطلب کس، مطلب انسان، بندے. اور باز دغا دینے والا. جو آدمی 9 بندوں کو بیک وقت بے وقوف بنا کر، دال لگا کر کھسکنے میں کامیاب ہو جائے اسے کہا جاتا ہے 9 سر باز. اب اسے اکٹھا پڑھ کے آپ کو کچھ شاید سمجھنے میں الجھن ہو رہی ہو، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ بنا کیسے. 3 الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک لفظ بنایا گیا نوسر باز. اور یہ 3 الفاظ اس طرح سے ان کا مطلب اور معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے روز کی طرح بہترین آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کی بات. جی آج کی بات یہ ہے میرے بھائی صاحبان، ناظرین، آج کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو عزت، قدر، پیار، رتبہ، مرتبہ، محبت ضرور دیں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں جو ہمیشہ یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اوقات سے زیادہ دی ہوئی محبت، پیار، عزت کم ظرفوں کو راس نہیں آ سکتی. میری اس بات پہ ذرا سوچئے گا، توجہ فرمائیے گا، اور مجھے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ہمیشہ کی طرح نوازتے رہیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں.
خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوش رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ اور پاکستان زندہ باد۔